بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ ایک ریس ہو رہی ہے اور ایک دوڑ چل رہی ہے، جی بالکل۔ ہاں، اور ایک انسان اس دوڑ میں سب سے آگے ہے، اس کے پاس سب سے شاندار گاڑیاں ہیں، اس کے بینک اکاؤنٹ میں بے تحاشا مال ہے، وہ اہم ترین عہدوں پر فائز ہے۔ اور ظاہر ہے ارد گرد کھڑے لوگ اسے رشک کی نگاہ سے ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ بالکل، وہ خود کو سب سے کامیاب اور سب سے آگے تصور کر رہا ہے، لیکن اچانک ایک لمحے کے لیے پردہ ہٹتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جس سمت میں وہ اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے وہ کسی منزل کی طرف نہیں بلکہ ایک اندھی کھائی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک سراب ہے۔ جی، اور آج کا ہمارا یہ علمی جائزہ بالکل اسی وہم اور اسی سراب کو توڑنے کے بارے میں ہے۔ آج ہم جن مآخذ کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں کائنات کے خالق نے آگے بڑھنے اور پیچھے رہ جانے کا جو حقیقی پیمانہ رکھا ہے، ہم اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم الشان نام، المقدم یعنی آگے کرنے والا اور المؤخر یعنی پیچھے کرنے والا، کس طرح انسان کی زندگی کی سمت کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس سراب کو توڑنے کے لیے آج ہم جن حوالوں کی مدد لے رہے ہیں ان میں خالص لغوی بحثوں کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہے۔ جی، اور ساتھ ہی امام ابن القیم اور امام السعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم مفکرین کے وہ شاندار تجزیے بھی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور ان کے تجزیے ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقت میں چیزوں کا آگے یا پیچھے ہونا صرف ایک جسمانی یا مادی عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا نفسیاتی، روحانی اور کائناتی نظام کام کر رہا ہے۔ تو اگر ہم لغت سے ہی شروعات کریں تو اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ دیکھیں، امام جوہری اور علامہ ابن فارس جیسے جلیل القدر ماہرین لغت نے اس کی جو بنیاد رکھی ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ ان کے مطابق المقدم کا مادہ قاف دال میم ہے، جس کا مطلب صرف کسی چیز کو جسمانی طور پر اٹھا کر آگے رکھ دینا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس میں مزید کیا شامل ہے؟ اس میں رتبے کی سبقت، فضیلت اور ترجیح کا مفہوم شامل ہے، یعنی پرائیورٹی دینا۔ اسی طرح المؤخر کا مطلب کسی چیز کو رتبے، وقت یا اہمیت میں پیچھے دھکیل دینا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں نام قرآن مجید میں براہ راست نام کے طور پر نہیں آئے، بلکہ ان کا ظہور احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ یہ نقطہ واقعی غور طلب ہے۔ جب ہم ترجیحات اور اہمیت کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی بہت بڑے تھیٹر کے ڈائریکٹر کی بات کر رہے ہوں۔ ایک ڈائریکٹر؟ یعنی کس حوالے سے؟ میرا مطلب ہے ایک ایسا ڈائریکٹر جسے کائنات کے ہر منظر کا علم ہے، اور وہ طے کرتا ہے کہ کون سا کردار سٹیج پر بالکل سامنے کھڑا ہوگا، کس پر روشنی پڑے گی، اور کون سا کردار پس منظر میں، اندھیرے میں یا بالکل پیچھے چلا جائے گا۔ واہ، یہ مثال اس نظام کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور اگر ہم اس تصور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور دعائے تہجد سے جوڑیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میرے وہ گناہ بخش دے جو میں نے آگے بھیجے اور جو میں نے پیچھے چھوڑے، بے شک تو ہی المقدم ہے اور تو ہی المؤخر ہے، تو بات بہت گہری ہو جاتی ہے۔ جی، وہ دعا تو انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ بالکل، انسان جب یہ سوچتا ہے کہ وہ کس طرح روزمرہ زندگی میں دیدہ دانستہ اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں سب سے آگے کر دیتا ہے اور سچی توبہ کو بہت پیچھے دھکیل دیتا ہے، تو اس غفلت پر دل دہل جاتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کو مقدم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور یہ تھیٹر کے ڈائریکٹر والی مثال جو آپ نے دی، اس سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹر جن اصولوں پر چیزوں کو آگے یا پیچھے کر رہا ہے، کیا وہ اصول محض مادی ہیں یا روحانی؟ یہی تو اصل الجھن ہے جو ذہن میں آتی ہے۔ اور اسی لیے امام السعدی اور امام ابن القیم نے اس پیچیدگی کو ایک انتہائی شاندار اور باریک فرق سے سلجھایا ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے اللہ کی اس تقدیم و تاخیر کو دو واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ دو حصے کون سے ہیں؟ ایک ہے کائناتی یعنی طبعی یا تخلیقی تقدیم، اور دوسری ہے شرعی یعنی روحانی فضیلت اور رتبے کی تقدیم۔ یہاں ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔
اگر اللہ ہی ہر چیز کو آگے یا پیچھے کر رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا طبعی نظام، جسے ہم طبعی قوانین کہتے ہیں، اور اخلاقی یا روحانی درجات دونوں ایک ہی اصول پر چل رہے ہیں؟ کیا ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم انہیں ملا دیں گے تو ہم کائنات کے نظام کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، کائناتی یا طبعی تقدیم کا تعلق صرف ٹائم لائن یا وقت سے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیا، جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی۔ اسی طرح احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کائنات کے طبعی نظام میں وقت کے لحاظ سے آگے ہونا ہے۔ بالکل، لیکن دوسری طرف شرعی تقدیم ہے جس کا تعلق وقت سے نہیں بلکہ اللہ کی پسند، فضیلت اور رتبے سے ہے۔ مثلاً اللہ نے انبیاء کرام کو تمام عام انسانوں پر، چاہے وہ کسی بھی دور میں پیدا ہوئے ہوں، فضیلت اور رتبے میں مقدم رکھا۔ یعنی عبادات میں بھی ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، عبادات میں دیکھیں تو اذان وقت کے لحاظ سے پہلے ہوتی ہے اور نماز بعد میں، مگر نماز کا رتبہ اذان پر مقدم ہے۔ اسی طرح جمعہ کا خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہوتا ہے، مگر اصل فضیلت نماز کی ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جیسے اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھیں، انہیں کائنات کی تخلیق کے چھٹے دن یعنی بالکل آخر میں پیدا کیا گیا۔ جی بالکل، یہ ایک کائناتی تاخیر تھی۔ ہاں، اگر ہم صرف وقت اور ٹائم لائن کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑی تاخیر تھی۔ وہ فرشتوں کے مقابلے میں اربوں سال بعد آئے، لیکن جب رتبے اور فضیلت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے بنے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دے دی۔ انہیں سجدہ کروایا گیا، جو کہ سراسر شرعی اور روحانی تقدیم تھی۔ 100% درست، یعنی کائنات کے خالق نے وقت کے پیمانے کو رتبے کا پیمانہ نہیں بننے دیا۔ ایسا ہی ہے۔ کائناتی تاخیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ چیز رتبے میں بھی کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ایک بعد میں آنے والی مخلوق کو پہلی مخلوق پر سبقت دے دیتا ہے۔ یہ اس کی بے پایاں حکمت ہے۔ اس کے فیصلے ہماری محدود انسانی منطق کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ کی تخلیق کی اس وسعت، اس کی لامحدود قدرت اور اس کے فیصلوں کی باریکیوں پر جب انسان غور کرتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ استغفر اللہ! ہم انسان اپنی چھوٹی سی عقل سے اس خالق کے وسیع تر فیصلوں کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور واقعی تخلیق کے اس حیران کن نظام کے بعد جب ہم انسانی معاشرے کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو اس کائناتی نظام کو بالکل ہی الٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کس طرح؟ ہمارے معاشروں میں تو آگے اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جو کسی اونچے خاندان میں پیدا ہوا ہے، جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں یا جو کسی بڑے عہدے پر ہے۔ ہم نے مادی اور طبعی کامیابیوں کو ہی رتبے اور فضیلت کا معیار بنا لیا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام آ کر اس مصنوعی معاشرتی ڈھانچے کی جڑیں ہلا دیتا ہے۔ ہمارے ماخوذ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک انتہائی بصیرت افروز اور حیرت انگیز واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ جی، وہ واقعہ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے۔ بالکل، ایک مرتبہ مکہ کے معززین، قریش کے بڑے بڑے سردار، جن میں ابو سفیان اور دیگر شامل تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ کے معاشرے میں اپنی دولت، نسب اور اثر و رسوخ کی وجہ سے خود کو ہمیشہ سب سے آگے اور مقدم سمجھتے تھے۔ صحیح، یعنی معاشرے کے ایلیٹ کلاس۔ ہاں، لیکن تقدیر کا فیصلہ دیکھیے۔ اسی دوران بلال رضی اللہ عنہ اور صہیب رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے، جو ماضی میں مکہ کے معاشرے میں غلام رہ چکے تھے اور جن کی اس وقت کے معاشرے میں کوئی خاص دنیاوی یا مادی حیثیت نہیں تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت وہاں کیسی نفسیاتی کشمکش اور تناؤ پیدا ہوا ہوگا۔ ایک طرف معاشرے کا مادی اشرافیہ طبقہ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں کبھی معاشرے کا پسماندہ ترین حصہ سمجھا جاتا تھا۔ جی بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال سے کیسے نمٹا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیا، اس نے قریش کے سرداروں کے غرور کو پاش پاش کر دیا۔ انہوں نے ان معزز سرداروں کو دروازے پر انتظار کرنے کا حکم دیا اور ان سابقہ غلاموں یعنی بلال اور صہیب رضی اللہ عنہما کو پہلے اندر آنے اور ملاقات کی اجازت دے دی۔ ذرا تصور کریں ابو سفیان کی نفسیاتی حالت کا۔ انہیں اس بات پر شدید ناگواری ہوئی کہ ہمیں مکہ کے سرداروں کو دروازے پر روک کر
ان غلاموں کو ہم پر فوقیت دی جا رہی ہے، لیکن اس وقت ان کے ایک ساتھی نے ایک ایسی بات کہی جو آج کے موضوع کی جان ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ اس نے کہا کہ غصہ حضرت عمر پر یا ان غلاموں پر نہیں، بلکہ اپنے آپ پر کرو، کیونکہ جب حق اور اسلام کی دعوت دی گئی تو یہ بلال اور صہیب تھے جو اس پعا پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور تم لوگ اپنے تکبر میں پیچھے رہ گئے، لہٰذا آج اللہ کے ہاں اور اس کے خلیفہ کی نگاہ میں یہ تم سے آگے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا گہری بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ کسی ذاتی پسند کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس بنیاد پر تھا کہ بلال اور صہیب غزوہ بدر میں شریک تھے اور شریعت کی نگاہ میں ان کا رتبہ مقدم ہو چکا تھا۔ یہاں بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کا بھی ایک بہت بڑا آئینہ ہے۔ بالکل، ہم آج بھی اسی طرح سوچتے ہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم مال، شہرت اور نام نہاد VIP سٹیٹس ہی کو اصل ترقی سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اس دنیاوی دوڑ میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاقی اور روحانی اصولوں کو کتنا ہی پیچھے کیوں نہ دھکیلنا پڑے۔ یہ مال و دولت کا اور دنیاوی جاہ و حشمت کا تکبر انسان کو کتنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسا ہی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو چیز ہمیں دنیا کے سٹیج پر آگے کر رہی ہے، وہی چیز شاید ہمیں کائنات کے خالق کے ہاں سب سے پچھلی صف میں دھکیل رہی ہو۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ دنیاوی تکبر واقعی انسان کی بصیرت چھین لیتا ہے، اور وہ انسان جو دنیاوی مرتبے کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، در حقیقت وہ خود کو اللہ کی نظر سے گرا رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بالکل۔ اور اسی غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تو وہ حدیث بھی اس مطالعے کا حصہ بنائی گئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ایک صحابی سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ صحابی نے معاشرے کے عام پیمانے کے مطابق جواب دیا کہ یہ تو بڑا معزز اور رسوخ والا انسان ہے، یہ کہیں رشتہ مانگے تو فوراً مل جائے، کسی کی سفارش کرے تو کوئی اس کی بات ٹال نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک اور مسلمان گزرا جو ظاہری طور پر غریب اور خستہ حال تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا۔ جواب ملا کہ یہ تو مسکین آدمی ہے، نہ اس کا رشتہ جلدی قبول ہوگا، نہ معاشرے میں اس کی بات کا کوئی وزن ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دوسرا غریب شخص ہے، یہ اس پہلے والے جیسے زمین بھر کے انسانوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام یہ واضح کرتا ہے کہ حقیقی فضیلت اور تقدیم کا پیمانہ بینک بیلنس یا ظاہری ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، بلکہ دل کا تقوی اور اللہ سے قربت ہے۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ دنیاوی کامیابیاں اور مال و اسباب اصل ترقی نہیں ہے، تو پھر ایک عام انسان جو روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، خاندان پال رہا ہے، وہ اپنی روحانی رفتار کیسے ناپے؟ یہ ایک بہت اہم اور عملی سوال ہے۔ ہم اپنے اندر کیسے جھانکیں اور یہ کیسے طے کریں کہ ہم حقیقت میں آگے جا رہے ہیں یا پیچھے کی طرف کھسک رہے ہیں؟ کیا اس کا کوئی پریکٹیکل پیمانہ ہے؟ اس کا انتہائی شاندار اور عملی جواب امام ابن القیم رحمۃ اللہ کے ایک قول میں ملتا ہے۔ میری نظر میں یہ قول انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ ایک مسافر کی طرح ہے۔ انسان مسلسل سفر میں ہے، وقت کا پہیہ چل رہا ہے اور وہ یا تو آگے کی طرف سفر کر رہا ہے یا پھر پیچھے۔ یعنی درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ فطرت کے قانون میں اور شریعت کے قانون میں کسی بھی جگہ پر مستقل رک جانے، ٹھہر جانے کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ انسان ہر گزرتے لمحے، ہر ایک سانس کے ساتھ یا تو جنت کے قریب ہو رہا ہے یا پھر آگ کے۔ روحانی سفر میں راستے کے بیچ میں کھڑے ہونے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ذرا رکیں، اس بات کی گہرائی کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ کیا یہ بات سننے میں کچھ زیادہ سخت محسوس نہیں ہوتی؟ سخت کس لحاظ سے؟ مطلب انسان تو تھک بھی جاتا ہے۔ کیا ہم کبھی تھوڑا سا آرام نہیں کر سکتے؟ زندگی میں اتنے مسائل ہیں، کیا ہمیشہ ہر وقت روحانی طور پر بھی دوڑتے رہنا اور خود کو مسلسل مشقت میں ڈالے رکھنا ضروری ہے؟ کبھی تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہیں رک جائے، اپنی کمفرٹ زون میں بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے۔ یہ ایک بہت ہی فطری اعتراض ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے،
لیکن امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو حکمت بیان کی ہے وہ انسانی نفسیات کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ دراصل وہ جس رکنے کی نفی کر رہے ہیں اس کا تعلق سستی اور غفلت سے ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک بہت تیز بہاؤ والے دریا میں ہیں۔ اگر آپ اوپر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلسل ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے۔ اگر آپ ہاتھ پاؤں مارنا یعنی کوشش کرنا چھوڑ دیں تو کیا آپ اسی جگہ رکے رہیں گے؟ بالکل نہیں۔ دریا کا تیز بہاؤ تو فوراً پیچھے کی طرف لے جائے گا۔ بالکل، دنیاوی خواہشات، لالچ اور ہمارا اپنا نفس بالکل اسی تیز بہاؤ کی طرح ہے۔ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے اس نیت سے آرام کرتا ہے کہ وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ نیکی کے راستے پر چلے گا تو وہ آرام بھی دراصل تیرنے کا، آگے بڑھنے کا ہی حصہ ہے۔ یعنی وہ آرام بھی پازیٹیو ہے۔ جی، لیکن اگر کوئی شخص اس لیے رک جاتا ہے کہ وہ تھک کر ہمت ہار چکا ہے اور پیچھے سے اس کا نفس اور دنیا کی چمک دمک اسے پکار رہی ہے، تو وہ رکنا دراصل رکنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس روحانی دریا میں پیچھے کی جانب بہہ جانا ہے۔ یہ دریا والی مثال بہت خوفناک حد تک حقیقت پسندانہ ہے۔ یعنی اگر ہم فعال طور پر اوپر نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کشش ثقل اور اس بہاؤ کے تحت نیچے گر رہے ہیں۔ غفلت میں پڑ کر ان عارضی خواہشات اور نفسانی لذتوں کے پیچھے اندھا دھن بھاگنا اور یہ سمجھنا کہ ہم رک کر محفوظ ہو گئے ہیں، واقعی انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ بہت ڈرانے والی بات ہے کہ ہم بظاہر اپنے آرام دہ گھروں میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی پرسکون اور مستحکم چل رہی ہے، لیکن روحانی طور پر ہم پیچھے کی طرف تیزی سے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ غفلت ہے جس سے بچنا ہے۔ اچھا، اگر ہماری انفرادی زندگیوں میں ہمارے اعمال کی یہ رفتار اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو ایک اور بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ اس دنیا میں جو ظالم لوگ ہیں، جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو اکثر بہت پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ تو ان کی پکڑ میں اتنی تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی المؤخر والی صفت ان ظالموں پر فوراً لاگو کیوں نہیں ہوتی اور انہیں فوری طور پر پیچھے کیوں نہیں دھکیل دیا جاتا؟ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب تب ملتا ہے جب ہم اس نظام کو اس کے وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اس الجھن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ظالموں کے اعمال سے، ان کی سازشوں سے اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں صرف اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے یا ان کے معاملے کو مؤخر کر رہا ہے جس دن دہشت کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ ڈھیل، یہ تاخیر اللہ کی صفت مؤخر کا ہی ایک بہت بڑا ظہور ہے۔ یعنی وہ ڈھیل اور وہ دنیاوی کامیابی بھی دراصل اللہ کی کسی بہت بڑی حکمت کا حصہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات کار فرمائیں؟ جی بالکل، علماء اس تاخیر کی 2 بڑی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ رب العزت اپنی کمال مہربانی سے ظالم ترین انسان کو بھی پلٹنے اور توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جیسے فرعون کی مثال ہے؟ جی بالکل، جس طرح فرعون کے پاس، جو اپنے وقت کا سب سے بڑا سرکش اور ظالم تھا اور جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ شاید وہ نرمی سے بات سن کر نصیحت پکڑ لے۔ لیکن جب انسان مسلسل نافرمانی کرتا ہے تو پھر دوسری حکمت حرکت میں آتی ہے جسے استدراج کہتے ہیں۔ استدراج یہ کیا ہوتا ہے؟ استدراج دراصل ایک نفسیاتی جال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظالم کو مزید ڈھیل دی جاتی ہے، اسے دنیاوی کامیابیاں، مال اور طاقت دی جاتی ہے تاکہ اسے یہ جھوٹا احساس ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور خدا اس سے خوش ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ جی، وہ اس جھوٹے غرور میں مزید گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے گناہوں کا پیالہ پوری طرح چھلک جاتا ہے تو پھر اسے اچانک اور ایسی سختی سے پکڑا جاتا ہے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ بات اس سوال کا شاید سب سے بہترین، منطقی اور تسلی بخش جواب ہے کہ دنیا میں فوری انصاف، یا جسے لوگ آج کل انسٹنٹ کرما کہتے ہیں، وہ ہر بار کیوں نہیں ہوتا۔ المؤخر کی یہ صفت ہر اس انسان کو ایک عجیب سی تسلی دیتی ہے جو کسی ظلم یا ناانصافی کا شکار ہے۔
اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی ظالم اس کائناتی حساب کتاب سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم ان ظالموں کی اس جھوٹے احساس تحفظ اور اس کے بعد آنے والے بھیانک انجام کے بارے میں سوچتے ہیں جس کی طرف انہیں خاموشی سے دھکیلا جا رہا ہے، تو تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یقیناً وہ عذاب جس کے لیے انہیں مؤخر کیا جا رہا ہے اور اس ڈھیل کے بعد آنے والی جہنم کی ہولناکی اور شدت کے تصور سے تو بس اللہ ہی کی پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ بے شک۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، جنہیں قرآن نے السابقون یعنی آگے بڑھنے والے کہا ہے، تو احادیث بتاتی ہیں کہ وہ آخرت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہ انہیں تمام مخلوقات کے سامنے ان کے صبر اور نیکیوں کے بدلے حقیقی معنوں میں مقدم کرے گا۔ سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ واقعہ تو اللہ کے نظام تاخیر کی ایک بہت ہی منفرد اور امید افزا مثال ہے۔ جی بالکل، اور اس واقعے میں المؤخر کی صفت میں چھپی ہوئی بے پایاں رحمت نظر آتی ہے۔ ذرا غور کریں، وہ شخص جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت کے دروازے تک پہنچے گا، اسے کائناتی اور وقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤخر کیا گیا، سب سے زیادہ تاخیر کا شکار ہوا۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ بار بار اللہ سے دعائیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے عہد لے کر اسے قدم بقدم مزید آگے بڑھاتا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخر کار جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنے بے پناہ انعامات کی بارش کرے گا اور فرمائے گا کہ تجھے دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ اور دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نظر میں یا وقت کے اعتبار سے جو شخص سب سے زیادہ پیچھے رہ گیا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود رحمت سے محروم نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس تمام تفصیلی اور گہرے علمی جائزے کو اگر سمیٹا جائے تو جو سب سے بڑی اور واضح بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی مقام، حقیقی رتبہ اور حقیقی ترقی وہ نہیں ہے جو یہ دنیا، اس کے مادی پیمانے یا ہمارے بینک اکاؤنٹس طے کرتے ہیں۔ بالکل نہیں، وہ تو سب فریب ہے۔ بلکہ حقیقی مقام صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت عطا کرے، جسے اللہ نے اپنے قرب، اپنی اطاعت اور اپنی رضا سے آگے کر دیا۔ اسے اس دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سازش، کوئی بھی معاشرتی رکاوٹ پیچھے نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے اپنے سے دور کر کے پیچھے کر دیا، اسے دنیا کے سارے خزانے، سارے وسائل اور سارے عہدے مل کر بھی 1 انچ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس سے بہتر اس پورے موضوع کا کوئی اور خلاصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی اس کائنات کا وہ اٹل اصول ہے جسے سمجھنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان کو اپنے رویوں، اپنی ترجیحات اور اپنی دوڑ کا مسلسل خود جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنی توانائیاں کہاں اور کس چیز کے حصول کے لیے صرف کر رہا ہے۔ اور یہ مطالعہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بروقت اور بڑی یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ترجیحات پر ذرا رک کر سنجیدگی سے غور کریں۔ بالکل۔ کیا ہم ان چیزوں، ان عہدوں اور ان خواہشات کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں جو ہمیں اس معاشرے کے لوگوں کی نظر میں تو شاید بہت آگے اور کامیاب دکھا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں اور آخرت کے اس حتمی اور دائمی میدان میں ہمیں میلوں پیچھے اندھیرے میں دھکیل رہی ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر انسان کو روزانہ کی بنیاد پر سوچنا چاہیے۔ اس تفصیلی گفتگو کے اختتام پر میں ایک آخری چپتا ہوا خیال سننے والوں کے ذہنوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہماری اس دنیاوی زندگی کی یہ اندھی اور بے تحاشا دوڑ دراصل ہماری حقیقی روحانی ترقی کی رفتار کو مؤخر کر رہی ہے، یعنی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آج اسی لمحے وہ کون سی ایک غیر ضروری عادت، کون سی ایک بے جا دنیاوی خواہش یا کون سا ایک ایسا مشغلہ ہے جسے اگر آج ہم ہمت کر کے ترک کر دیں تو ہم حقیقت میں اللہ کے ہاں ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔